اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قتل، قتال، جہاد، اس کا تذکرہ چل رہا تھا۔ بعض قتل ایسے ہوتے ہیں جو غلطی سے ہو جاتے ہیں، ارادہ نہیں ہوتا قتل کا، مقصد کسی کو کی جان لینی، لیکن بندہ قتل ہو جاتا ہے کسی کے ہاتھوں سے۔ جیسا کہ کوئی بندوق صاف کر رہا تھا، پستول صاف کر رہا تھا، گولی چلی اور وہ جا کے کسی انسان پہ لگی، وہ مر گیا۔ تو اب یہ قتل ہے، لیکن قتل جان بوجھ کر نہیں ہے، اس کو کہا جاتا ہے قتل خطا۔ یا کوئی دور نشانہ لگا رہا تھا، کسی جانور کو شکار کر رہا تھا، یا کسی بھیڑیے کو، موذی جانور کو مار رہا تھا، وہ نشانہ خطا کر گیا اور وہ جا کر کسی انسان کو لگ گیا، وہ مر گیا، تو یہ ہے قتل خطا۔ یہ کیا ہے؟ قتل خطا۔ اب اس کے بارے میں یہ ہے کہ کفارہ بھی واجب ہے اور دیت بھی۔ جو مقتول کے ورثاء ہے ان کو دیت دیں گے اور کفارہ بھی ادا کریں گے۔ اب کفارہ کیا ہے؟ ایک مسلمان غلام کا آزاد کرنا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مسلمان غلام کو۔ اب جب غلاموں کا موسم ہے پھر تو بات سمجھ آتی ہے۔ آج کل ہم غلام کہاں ڈھونڈیں؟ تو پھر 10,000 دراہم، یہ جو کفارہ ہے۔ اگر غلام نہیں ہے تو پھر 60 دن 2 مہینے مسلسل روزے، پھر مسلسل روزے، بیچ میں اگر وہ چھوڑ گیا کوئی روزہ پھر نئے سرے سے مسلسل 2 مہینے وہ کیا رکھیں گے پھر؟ یہ تو ہو گیا کفارہ۔ دیت کیا ہے؟ 100 اونٹ۔ دیت کیا ہے؟ یا اس کی قیمت، یا 10,000 دراہم، یا 1,000 دینار، یا 1,000 دینار۔ یہ دیت ہے جو ان کے ورثاء کو دینے پڑیں گے۔ اب ایک مسلمان قتل ہوا کسی کے ہاتھوں سے غلطی سے، لیکن وہ مسلمان دارالحرب میں تھا، دشمن کی سرزمین پہ تھا۔ اب یہاں پر کفارہ تو واجب ہے لیکن دیت واجب نہیں۔ کفارہ کیا ہے؟ ایک مسلمان کا غلام آزاد کرنا۔ اگر یہ نہیں تو پھر 2 مہینے مسلسل دیت ان کے اوپر نہیں۔ ایک ہے مسلمانوں کے ملک میں کوئی کافر نے پناہ لی ہے، جس کو ہم عربی میں ذمہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جس کی ذمہ داری اس ملک کی اس ریاست پہ ہوتی ہے۔ جس طرح ویزے پہ کوئی جاتا ہے تو وہ جتنے بھی حقوق ان شہریوں کے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کی حفاظت بھی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اب وہ کسی کے ہاتھوں قتل ہوا غلطی سے، خطا سے، تو اس کا وہی حکم ہے جو مسلمان کا حکم ہے کہ اس کے اوپر کفارہ بھی ہوگا اور اس کے اوپر دیت بھی ہوگی۔ کفارہ بھی ہوگا اور دیت بھی، کیونکہ اس کا جو خون ہے وہ ویسے ہے جیسے کسی مسلمان کا اور اپنے شہری کا ہے، کیونکہ وہ کوئی معاہدہ کر کے آیا ہے اور مسلمانوں کے ملک میں رہ رہا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے سمجھ آ گئے۔ قتل خطا، غلطی سے کوئی کسی کے ہاتھوں مر جائے، اور وہ کیا ہے کہ آپ نشانہ لگا رہے تھے، کسی جانور کو مار رہے تھے، شکار کر رہے تھے، وہ جا کے کسی انسان کو لگ گیا، وہ مر گیا۔ یا ویسے آپ شکار نہیں کر رہے تھے، نشانہ نہیں لگا رہے تھے،
آپ کے ہاتھوں سے کوئی قتل ہوا اور آپ کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا، آپ کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیں، اگر مقصد اور مقصود مطلب قتل کرنا ہو تو وہ قتل عمد ہو جائے گا، وہ جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا ہو جائے گا، وہ قتل خطا نہیں رہے گا۔ پھر تو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ پھر بھی اگر کوئی مشکل ہے تو پھر پوچھ سکتے ہیں۔ دیت کے بارے میں درہم یا دینار سے تو ملکوں کے علیحدہ ہے، علیحدہ علیحدہ ہے تو علیحدہ علیحدہ ہے، جس ملک کا ہے اسی حساب سے۔ ہمارا تو دینار نہیں ہے نا، دینار 1000، دراہم 10,000۔ اب ابھی ہم دینار کے حساب سے دیے دینا چاہتے ہیں، وہ کون سے ملک کے قانون تو ہمارے ملک کا ہے، ہمارے ملک میں ہوا ہے، ہم دینار عراق کا لیں گے یا کسی اور ملک کا دینار لیں گے؟ یہ اس کا مجھے نہیں پتا، یہ پوچھ کے بتا رہا ہوں۔ ایکسیڈنٹ کیس جس طرح ہوتا ہے وہ آپ تو میرے ساتھ ہی بیٹھے رہتے ہیں، اوپر ہی پوچھ لینا۔ اچھا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، جائز نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کسی بھی مسلمان کو أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا، کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے، الا خطأ، مگر اگر غلطی سے ہو جائے، خطا سے ہو جائے۔ ومن قتل مؤمنا خطأ، اگر کسی نے قتل کیا غلطی سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، آزاد کرے ایک غلام مسلمان، ایک غلام، مسلمان، یہ کفارہ ہے۔ ودیت مسلمۃ الی اہلہ، اور پورا دیت اس کے اہل کو، اس کے ورثاء کو، یہ بھی ادا کرے۔ ہاں، دیت اس صورت میں نہیں ہوگی الا ان یصدقوا، کہ وہ ورثاء معاف کر دے، وہ ورثاء کیا کر دے؟ معاف کر دے۔ فَإِن كَانَ مِن، ہاں اگر اس میں نابالغ بچے ہیں وہ پھر معاف نہیں ہو سکتا، وہ ریاست اپنے ذمے میں دیت رکھے، چاہے وہ بینک اکاؤنٹ کھلوائے، جو بھی ہے، اور جب وہ بالغ ہو جائے پھر ان کو ٹرانسفر کر دے۔ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اب دارالحرب میں کوئی مسلمان کسی کے ہاتھوں قتل ہوا، پھر کیا ہوگا؟ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، یہ بھی وہی حکم ہے کہ جس طرح ذمی کا ہے اور مسلمان کا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اب کوئی غلام نہیں پا رہا، مشکل پیش آ رہا ہے، تو روزے رکھ کے 2 مہینے لگاتار مسلسل، متتابعین، بیچ میں فاصلہ وقفہ نہ کریں۔ توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ اس کے اوپر رحمت، یہ دنیا کی کیا ہے سزا سے، یہ اسی کی یہی سزا ہے، اور اللہ رب العزت اس کو قیامت پہ بھی معاف فرما دیں گے۔ اب ایک بندہ قتل کرتا ہے غلطی سے اور دیت نہیں دیتا، کفارہ ادا نہیں کرتا، اور سجدوں میں گرا پڑا رہتا ہے، یا اللہ مجھے معاف فرمائے، وہ پھر اس طرح معافی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حقوق العباد اس کو دینا پڑے گا، حقوق اللہ، اللہ کی ذمہ داری، وہ چاہے معاف فرما دے چاہے سزا دے۔ وَمَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اب غلطی والا معاملہ ہو گیا، اب ایک بندہ جس نے جان بوجھ کر قتل کیا، پھر اس کا کیا ہے؟ انشاءاللہ کل اللہ رب العزت ہمیں صحیح طور پر دین سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔